لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں چھوٹی بھی ہوں تو بہت زیادہ لگتی ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ 4 چیزیں؟ سب سے پہلے مفلسی، دشمنی، آگ اور درد۔ یہ صورتحال ہے عزیزان کہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو جائے ہم فوراً آہ کر دیتے ہیں، کاش یہ نہیں یہ ہوتا، کاش ایسے ہوتا، ہاں تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے ہم فوراً شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ مفلسی اللہ 2 صورتوں میں دیتا ہے، پہلا جب وہ آپ کا امتحان لینا چاہ رہا ہوتا ہے، دوسرا جب وہ آپ کو سزا دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم یہ کرنا ہے کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ اس صورتحال میں یعنی کہ مفلسی میں، غریبی میں، آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہو یا اللہ سے دور ہو گئے ہو۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، اور اگر آپ اللہ سے دور ہو گئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کو سزا دے رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں مفلسی آئے۔ عزیزان گرامی، مفلسی سے بچا کیسے جائے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک صاحب سو رہے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے 2 حصے ہیں، پہلا تمہاری زندگی کا آدھا حصہ امیری میں گزرے گا اور تمہاری زندگی کا آدھا حصہ غریبی میں گزرے گا، تم یہ بتاؤ زندگی پہلے امیری میں گزارنا چاہتے ہو یا غریبی میں گزارنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں اکیلا نہیں رہتا ہوں، میرے خاندان والے میرے ساتھ رہتے ہیں، بال بچے میرے ساتھ رہتے ہیں، صبح میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح اٹھا، زوجہ کو بلایا، ماجرا بتایا، خواب سنایا، کہا دیکھو میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، میری زندگی کے 2 حصے ہیں، آدھی زندگی امیری میں گزرے گی اور آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی، تم یہ بتاؤ زندگی پہلے امیری میں گزارنا چاہتی ہو یا غریبی میں گزارنا چاہتی ہو؟ زوجہ نے ذہن میں سوچا کہ اس کی زندگی کا سوال ہے، یعنی کہ شوہر کی زندگی کا سوال ہے، شوہر کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی اور آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی، کہیں شوہر کی آدھی زندگی میں میری زندگی پوری ہو گئی تو میں کیا کروں گی، مجھے کیا ملے گا؟ زوجہ نے یہ سوچا اور شوہر سے کہا آپ اپنی زندگی کا آدھا حصہ پہلے امیری میں گزاریے۔ پھر شوہر نے بچوں سے پوچھا، بچوں نے بھی یہی جواب دیا، بچوں کو تو ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی ہے، ترنت چاہیے ہوتی ہے۔ سویا، خواب میں پھر وہی شخص آیا، کہا کیا طے پایا؟ کہا ہم اپنی زندگی کا آدھا حصہ پہلے امیری میں گزارنا چاہتے ہیں۔ بات طے ہو گئی۔ دوسرے دن دکان پہ گیا، جہاں ایک خریدار نہیں آتے تھے وہاں صبح سے شام تک میں دکان کا سارا مال بک گیا، دکان کی ہر چیز ختم ہو گئی۔ دکان پہ بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میری آدھی زندگی یہ امیری والی چل رہی ہے میرے ہاتھ میں پیسہ رہے گا، پیسہ ختم نہیں ہوگا، تو پھر کیوں نہ ایسا کریں، کیوں اکیلے کھایا جائے، پورے خاندان کو کھلایا جائے، عزیزوں کو بھی دیا جائے۔ اب اس نے اپنے خاندان پہ نظر کی تو کیا دیکھا کہ چچا کا بیٹا پڑھ رہا ہے، 5 لاکھ اسے دے دیا، بھائی کی بیٹی اسکول جا رہی ہے، اس کی فیس بھر دی، خالہ کی پوتی کی شادی ہے، سارے خراجات خود اٹھا لیے، بھائی کا آپریشن ہے، آپریشن خود کروا دیا۔ جو بھی اس کی زندگی رہی ہو، 20 سال 30 سال اس نے ایسے زندگی گزاری۔ اس کی امیری والی زندگی کا آخری دن آیا، یہ سویا، اس نے خواب میں پھر اسی شخص کو دیکھا، کہا آج تو تمہاری امیری والی زندگی کا آخری دن تھا، آج تمہاری یہ امیری والی زندگی ختم ہو رہی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے ختم ہو رہی تھی سے کیا مراد ہے؟ کہا دیکھو تم نے اپنی امیری کی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا، تم نے اپنی امیری والی زندگی میں اپنے عزیزوں کو فراموش نہیں کیا، تم نے اپنے خانوادے کا خیال رکھا، اس لیے اللہ نے تمہاری غریبی والی زندگی کو امیری والی زندگی سے تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا عزیزان، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو خاندان پہ نظر کریں، اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر نبی دوسرا کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی دوسرا کہہ رہے ہیں دشمنی۔ دشمنی چھوٹی بھی ہو تو بہت زیادہ لگتی ہے عزیزان، اور یہ آج کا کلچر ہے، ماحول یہی ہو گیا ہے، اگر ہم تھوڑا سا بلندی پہ چلے جائیں، تھوڑا سا کامیاب ہو جائیں تو ہمارے دشمن پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے معصوم نے کہا کہ دیکھو آپ اپنے دروازے پر نیلے رنگ میں بسم اللہ لگا دو، آپ آؤ گے جاؤ گے بسم اللہ کے سائے سے گزرو گے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہو گے، دشمنوں کے سائے سے محفوظ رہو گے اور حاسدوں کی حسد سے محفوظ رہو گے۔ پھر تیسرا نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا تیسرا ہے آگ۔ عزیزان، یہ دیکھی ہوئی بات ہے،
ایک چنگاری جنگل تباہ کر دیتی ہے، آپ کا ایک جملہ کئی گھروں کو اجاڑ سکتا ہے۔ لہٰذا معصوم کہتے ہیں ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ لہٰذا آپ کچھ بولو تو غور کرو، کچھ دیکھو تو غور کرو، کوئی عمل انجام دو تو غور کرو، کہیں ایسا نہ ہو آپ کچھ بول دو سامنے والے کا بڑا نقصان ہو جائے، آپ کچھ ایسا عمل انجام دے دو کہ کسی کا گھر اجڑ جائے۔ لہٰذا چوتھا نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا چوتھا ہے درد۔ عزیزان آج کے ٹائم پہ آپ کسی سے سلام کر کے اس کی خیریت معلوم کریں گی نا، وہ آپ کو جواب یہی دے گا کہ الحمدللہ، شکر خدا، سب ٹھیک ہے مگر یہ تکلیف ہے۔ ایک ہی انسان سے نہیں، آپ جس کسی سے بھی پوچھیں گی یا پوچھیں گے، وہ یہی جواب دے گا الحمدللہ، شکر خدا، مگر یہ تکلیف ہے۔ انسان ایسا سیف پلے کر رہا ہے، شکر بھی ادا کر رہا ہے اور شکوے بھی کر دے رہا ہے کہ دیکھو یہ تکلیف ہے۔ آپ اگر کسی سے اپنی تکلیف درد کہہ بھی رہے ہو نا، وہ آپ کی تکلیفوں کو دور نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے دکھوں کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے، اس کا حل نہیں بتا رہا ہے آپ کی مشکلوں کا، پھر وہ آگے جا رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، آپ کے درد کو اس کو بتا دیا، پھر وہ کہیں اور گیا، اس نے اس کو بتا دیا، تیسرے نے چوتھے کو بتا دیا، چوتھے نے پانچویں کو بتا دیا۔ آپ کی مشکلیں دور نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی تکلیفیں دور نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے راز کو راز نہیں رکھا جا رہا ہے، پھر آپ نے جس سے کہا تھا اس کے سامنے آؤ گے تو اس کے سامنے نظریں بھی جھکی ہوں گی، سینہ بھی چوڑا نہیں رہے گا، آپ ڈھلے رہو گے، اس لیے کہ میں نے اپنا راز اسے بتایا ہے، اپنی حالت اسے بتائی ہے، اپنا درد اسے سنایا ہے۔ ہم یہ خوش نصیب ہیں، یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت رکھی ہے، اللہ نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ عزیزان در حقیقت میں فرش عزا کہتی ہی نہیں، یہ عرش عزا ہے۔ آپ کی جتنی بھی جو بھی تکلیفیں ہوں، درد ہوں، آپ اس فرش عزا پر آ کر معصوم سے کہیے بی بی یہ تکلیف ہے، مولا یہ درد ہے، مولا میرے گھر میں یہ مسئلے ہیں، خدا را وہ آپ کی مشکلوں کو دور بھی کریں گے، آپ کے دکھ کو سمجھیں گے بھی، محسوس بھی کریں گے، اور کسی دوسرے سے جا کر کہیں گے بھی نہیں کہ میں نے اس کی مشکلوں کو دور کیا ہے عزیزان، اور احسان بھی نہیں دکھائیں گے۔ ہاں مثلاً ہوتا ہے یہ، ہم کسی انسان سے کہہ دیا اگر وہ آپ نے اتفاقاً اس کی کسی چیز سے آپ کے مسئلہ حل ہو گیا تو وہ احسان کرے گا کہ دیکھیں میری وجہ سے آپ کی مشکلیں دور ہوئیں، لیکن جب ہم عرش عزا پہ جاتے ہیں، فرش عزا پہ جا کر اپنے دکھوں کو بتاتے ہیں، تکلیفوں کو شیئر کرتے ہیں، ہمارے معصوم کسی سے نہیں جاتے ہیں کہنے، البتہ وہ ہمارے مشکلوں کو دور کرتے ہیں۔ لہٰذا ارباب اعضاء جو کچھ بھی ہے